الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، پہلے میں نے بات یہاں پر ختم کی تھی کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ منت کا عمرہ ادا کرنے کے لیے جانے لگے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے بھائی، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی کو اپنا بھائی کہہ دینا اس کے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے لیے یہ بھی فرما دیا کہ علی، آپ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں میرے بھائی ہیں، لہٰذا ہم حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ہر فضیلت کو مانتے ہیں۔ لیکن اس حدیث کے پیچھے جو واقعہ ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ اس کے متعلق مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرآت المناجی یہ باب حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے مناقب علی میں انہوں نے اسی حدیث جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے مسلم شریف کی، تو اس حدیث کی وضاحت میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر یہ اعلان فرما دیا تھا کہ تمام جہاد پر جلیں گے، کوئی بھی یہاں پر نہیں رہے گا سوائے بچوں کے، بوڑھوں کے، عورتوں کے، کوئی بھی نہیں رہے گا، یعنی جوان جو ہیں لڑائی کے قابل ہے سبھی یہاں سے تبوک کی طرف جائیں گے۔ تو اس پر جب یہ قافلہ روانہ ہونے لگا تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے مسجد نبوی شریف میں اذان کہنا اور جماعت کروانا، یہ ڈیوٹی آپ نے کرنی ہے۔ تو حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ علی، ہم غزوے میں جا رہے ہیں تو مدینہ شریف کو بالکل خالی نہیں چھوڑا جا سکتا، کیونکہ سارے کے سارے منافقین تو مدینے میں ہی تھے۔ پھر ہو سکتا ہے کہ جناب کوئی خالی سمجھ کر یہ منافقین میں سے کوئی نقصان کر دے یا جناب کوئی بیرونی حملہ ہو جائے، تو علی آپ کی ڈیوٹی مدینہ شریف کی حفاظت کرنا ہے، آپ کی ڈیوٹی مدینہ شریف کی حفاظت کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی یہ ڈیوٹی لگا دی۔ تو اس کے بعد یہ قافلہ جو تھا روانہ ہو گیا تو منافقین نے یہ باتیں کہنا شروع کر دی کہ جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام محبت کرتے ہیں، جن سے پیار کرتے ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیارے ہیں، انہیں وہ اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ محسوس ہوتا ہے کہ علی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام محبت نہیں کرتے، اس لیے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ جب یہ بات ہوئی تو اس پر حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے گھوڑے پر سواری کی، گھوڑے پر سوار ہوئے اور جناب پیچھے لشکر میں پہنچ گئے۔ اور تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علی کیا بات ہے، کیا ہوا، کیوں آگے ہو؟ تو اس پر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، منافقین اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ جن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیار کرتے ہیں انہیں اپنے ساتھ لے گئے ہیں، اور علی سے پیار نہیں کرتے اس لیے چھوڑ گئے ہیں۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی، آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا اور ساتھ یہ فرمایا کہ آپ واپس تشریف لے جائیں۔ تو اس سے ایک یہ بات بھی محسوس ہوتی ہے کہ ممکن ہے کہ منافقین نے یہ پروگرام بنا لیا ہو کہ جناب علی کو کیوں چھوڑ دیا گیا، یہ بھی چلے جاتے تاکہ مدینہ خالی ہو جاتا، اور اس طرح ہم جو ہے پیچھے سے کچھ لوٹ مار کر کے بعد میں قسمیں اٹھا جاتے کہ ہم نے یہ نہیں کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے متعلق یہ خود فرمایا ہے دوسرے پارے میں، سورۃ بقرہ کی آیت ہے یہ، دوسرے پارے میں اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو منافقین ہیں جب تمہارے سامنے آ جاتے ہیں تو بڑی عجیب میٹھی باتیں کرتے ہیں،
اور جب تم سے علیحدہ ہو جاتے ہیں تو اللہ نے فرمایا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ کہ یہ ان کی کھیتیوں کو تمہاری کھیتیوں کو برباد کرتے ہیں اور اس کے ساتھ تمہارے جانوروں کو بھی مارتے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ منافقین نے یہ پروگرام بنایا ہو کہ علی جناب یہاں سے چلے جائیں، مدینہ خالی ہو جائے، بعد میں جناب ہم صحابہ کرام کے جو کہ اس وقت ہے ان کے باغات جو تھے کھجوروں کے وہ بھی بالکل تیار ہو چکے تھے، کھجوریں پک چکی تھی، صرف پھل توڑنا تھا۔ تو ممکن ہے کہ منافقین کو یہ تکلیف ہو گئی ہو کہ جناب یہ یہاں سے جائیں، پیچھے سب کچھ خالی ہو جائے گا اور اس طرح ہمیں لوٹ مار کرنے کا بھی موقع مل جائے گا، تو اس طرح ہم کسی اور کو لے کر مدینے پر بھی حملہ کروا دیں گے۔ ممکن ہے کہ کیونکہ منافق کا کیا ہوتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو لہٰذا انہوں نے یہ بات ہے کر دی ہوگی۔ لہٰذا اس پر قابل غور بات یہ ہے جو میں مرکزی بات کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو علی پورے مدینے کی حفاظت کرنے کے لیے کافی ہو، اکیلا علی مدینے میں ہو، تو کسی بھی منافق کو مسلمانوں کے گھر پر حملہ کرنے کی جرت نہ ہو سکے کہ علی مدینے میں ہے۔ کسی بھی منافق کو اس بات کی جرت نہ ہو سکے کہ جو صحابہ کرام غزوے پہ چلے گئے، غزوہ تبوک پر چلے گئے ہیں، ان کے باغات میں سے باغات کا جناب کوئی نقصان کر دے، کسی کو اتنی جرت بھی نہ ہو۔ پھر یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی دشمنی بھی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان بھی عام فرما دیا تھا کہ ہم تبوک پر جائیں گے، سب جائیں گے، یہاں پہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو پھر جناب ہے کیا یہ ہو سکتا ہے کہ منافقین نے یہ خبر باہر نہ اڑائی ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب علی کے ہوتے ہوئے یارو مدینے پر حملہ کوئی نہ کر سکے، نہ کوئی اندرونی دشمن کر سکے، نہ کوئی بیرونی دشمن کر سکے، اس علی کے گھر پر جناب حضرت عمر حملہ کر دے، کیا یہ دل مانتا ہے؟ میرا دل تو نہیں مانتا، میرا دل تو اس بات کو بالکل نہیں مانتا۔ پھر یہ شیعہ جو ہیں حسن اللہ یاری، بلکہ خود حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے، بخاری شریف کی یہ حدیث کثرت کے ساتھ سناتا ہے کہ جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے تو اس وقت ایک کافر کے گھر جا کر چھپ گئے تھے، گھر جا کر چھپ گئے تھے۔ پھر اس بار شیعہ رافضی یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ جناب حضرت عمر جو تھے وہ ہر میدان سے بھاگے، ہر میدان سے بھاگے۔ تو ایمانداری سے بتاؤ پھر کیا ان کا حضرت علی کرم اللہ، کیا حضرت عمر پر یہ الزام لگانا کوئی اس بات کو عقل مانتی ہے؟ عقل مانتی ہے کہ جناب فاتح خیبر علی، پورے مدینے کی حفاظت کے لیے اکیلا علی کافی، اس کے گھر پر حضرت عمر حملہ کر دی، حضرت عمر حملہ کر دی۔ ایمانداری سے بتاؤ کیا دل مانتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے گھر پر حملہ کرنا، حقیقت بات یہ ہے یہ تو اپنے موت کو دعوت دینے والی بات تھی، موت کو دعوت دینے والی بات تھی۔ اور پھر اس بار یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو یہ منع فرما دیا تھا کہ آپ نے ابو بکر اور عمر سے لڑائی نہیں کرنی۔ تو اس بات کی تو ہمیں بھی کچھ نہ کوئی سمجھ آتی ہے، ہمیں بھی سمجھ آتی ہے، وہ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشاروں کنایوں میں یہ بتا دیا تھا کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوں گے، ان کے بعد عمر ہوں گے، ان کے بعد عثمان ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشاروں کنایوں میں یہ بتا دیا تھا۔ تو پھر اس پر ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے کہہ دیا ہو کہ علی، ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کو بھڑکا کر ان کے مقابلے میں لے آئیں، ان کے خلاف بغاوت کرنے پر ابھار دیں، تو علی آپ نے ان سے لڑائی نہیں کرنی۔ اس بات کو تو دل مانتا ہے، لیکن یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ خلفائے ثلاثہ عمر اور ابو بکر، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ تم پر ظلم و تشدد بھی کریں تو پھر بھی آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس لیے یقین جانیے یہ 100% جھوٹا الزام ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ جناب انہوں نے گھر کو
آگ لگا دی۔ اسی لیے یقین جانیے ان کے بعد یہ واقعہ جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام کہ انہوں نے آگ لگائی تھی، یہ کسی ایک بھی مستند کتاب میں نہیں لکھا ہوا، کسی ایک بھی مستند کتاب میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی۔ اور جناب یہ ظلم و تشدد ہونا نہ یہ اللہ کے قرآن کو، بلکہ آخری بات عہد بڑھ کے اس مضمون کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ یہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، یہ سورت بنی اسرائیل سورۃ الاسراء 15ویں پارے کی سورت، اس میں یہ ہے اللہ فرماتا ہے وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا۔ اللہ نے فرمایا جو مظلوم قتل ہوگا اس کا والی وارث ہم خود پیدا فرمائیں گے اور اسے بدلہ لینے کی طاقت بھی عطا فرمائیں گے اور وہ ظالم سے بدلہ لے گا، یہ اللہ نے 15ویں پارے میں فرمایا ہے۔ تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر ظلم ہوا ہو پھر اللہ وہ بدلہ نہ لے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ کسی صورت بھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام کہ انہوں نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو آگ لگائی تھی اور ان پر ظلم و تشدد کیا تھا، یہ جناب اسے تسلیم کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے بھی خلاف ہے، اللہ کے حکم کے بھی خلاف ہے۔ لہٰذا اس بات کو ہم کسی صورت بھی تسلیم نہیں کر سکتے۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر غور و فکر کے بعد انہیں تسلیم کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قسم کے اللہ حسن اللہ یاری جیسے لوگوں کو جو جناب خلفائے ثلاثہ کے متعلق گمراہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں ان کے فتنوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔